orphans. Every one of those orphans is born full of potential, but they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ذالک الکتاب کے ساتھ عارف جہانگیری جو ہے وہ اس پروگرام کے ساتھ آپ کو ہم اور جاوید اسلم صاحب کے ساتھ مل کے ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں. امید اور ہمیں آپ کی کیوریز بھی ملتی ہیں اور آپ کی پسندیدگی کا بھی شکریہ، اور تمام لوگ جو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان تمام حضرات کا میں بہت بہت تہہ دل سے مشکور بھی ہوں. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ جاوید اسلم صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے 19ویں سپارے کی تفسیر رکھیں، ایک چھوٹی سی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ہم سب کے لیے بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5 باتوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی طرف توجہ دو. پہلی بات یہ ہے کہ جوانی کا خیال رکھو اور اس کے اندر نیک عمل کرو اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا آ جائے. یعنی کہ جوانی میں بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس جوانی کو ہم جو ہے وہ اچھے کاموں اور اچھے طریقے سے گزاریں، گناہوں سے دور رہیں. دوسری بات کہ صحت کا خیال رکھیں اس سے پہلے کہ ہم بیمار ہو جائیں. یعنی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اپنی صحت جب ہو اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرو. یہ نہیں کہ اب جب آپ صحت مند تھے تو آپ جناب اپنا نظام اوقات جو ہے وہ دنیا کی دوسری تمام لگژریز کے اندر گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں تھی اور بہت سارے نیک کاموں کی طرف توجہ نہیں تھی. تو صحت جب آپ کی ہو تو نیک کاموں کی طرف. اب دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے بزرگ آتے ہیں جو اس کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ تمام لوگ نیک ہیں، انہوں نے اپنی جوانیوں کے اندر بھی یقیناً اچھے کام کیے ہوں گے. تیسری چیز جو اہم ہے کہ اپنی دولت کو صحیح جگہ پر خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ. اور غریب ہونے سے مراد اسکالر فرماتے ہیں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مر جائے اور اس کے بعد کوئی نیک عمل نہ ہو. اس نے اپنے بعد دولت تو بہت تھی لیکن اس نے اپنی دولت کو جو ہے صحیح راستے پہ خرچ نہیں کیا، اور یعنی کہ وہ غریب مر گیا. اور اس نے مطلب پیسے تو ہونے کے باوجود انسان غریب ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی ایک مثال انہوں نے اس طریقے سے دی ہے. اور چوتھی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب کہ ہم جو ہے اپنے جو اوقات ہیں ان کا جو ہے وہ صحیح اوقات کو صحیح طریقے سے ہم خرچ کریں، اپنے فارغ اوقات کو ضائع نہیں کریں، کیونکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی پکڑ ہوگی. اور پانچویں اور اہم چیز یہ کہ اپنی پوری زندگی کو جو ہے اس کا خیال رکھیں اور اللہ کی ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق زندگی گزاریں اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے. تو یہ 5 چیزیں اپنی زندگی کے اندر یہود رکھیں. بڑی اہم حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو امید کرتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کو پسند آئے گی. آئیے جاوید اسلم صاحب سے جو ہے ہم 19ویں سپارے کی آج تفسیر سنتے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فانک خیر المتقبلین. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے پارہ 19ویں پارے کا انشاءاللہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس پارے کا آغاز قال الذین کے الفاظ سے ہو رہا ہے، اور یہ جو پارہ ہے اسی نام سے موسوم ہے. اس پارے کے اندر سورہ فرقان کی 59 آیات ہیں کہ جن کا ہم آج انشاءاللہ کوشش کریں گے مطالعہ کرنے کی، اور پھر سورہ شعراء مکمل، اور پھر آخر میں سورہ نمل کی 59 آیات اس پارے میں شامل کی گئی ہیں. اس پارے کے بالکل آغاز کے اندر وہ عظیم آیت بھی آئی ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آخرت والے دن اللہ تعالیٰ سے وہ شکایت اور وہ فریاد سامنے رکھیں گے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ فرمائیں گے کہ یہ میری قوم ہے، اے ہمارے مالک، یہ میری قوم وہ ہے کہ جس نے اس قرآن کو گویا کہ پس پشت ڈال دیا تھا. وقال الرسول یا ربی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
بے شک میری یہ جو قوم ہے اس نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس کو دور کر دیا تھا، مہجور کر دیا تھا۔ اب یہ اس کی ایک تو تعویل خاص جس کو ہمارے مفسرین کرتے ہیں کہ یہ قومی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ جو قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، خاص چونکہ قریش مکہ کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اس قومی سے مراد وہ قوم ہے کہ انہوں نے اس قرآن مجید کے ساتھ گویا کہ یہ طرز عمل رکھا کہ انہوں نے اس قرآن مجید کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کی ایک تعویل عام بھی ہے جو ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہر شخص شامل ہو گیا کہ جس نے قرآن کے ساتھ یہ طرز عمل رکھا کہ اس نے قرآن مجید کی تعلیمات پہ گویا کہ بالکل توجہ نہیں دی اور اس کو قرآن مجید کو دور رکھ دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم قرآن مجید کو اپنے گھروں میں ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ جہاں ہم پہنچ نہ سکیں۔ اب یہ وہ شکوہ ہے گویا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان فرمائیں گے کہ یہ میری وہی قوم ہے کہ جس نے قرآن مجید کے اوپر بالکل توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، تو گویا کہ انہوں نے اس کو بالکل دور کر دیا۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک اور بڑی عظیم آیت اللہ تعالیٰ نے شامل فرمائی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو شرک ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان وہ جلی شرک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کوئی ستاروں کی یا سورج کی یا آگ کی، جس طرح سے عام طور پر اس دنیا کے اندر مختلف قوموں نے معبود بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک خفی قسم کے شرک کی طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اب یہ بھی ایک کسی کو الہ بنانا، معبود بنانا، اگر کوئی شخص اپنی ہی خواہشات نفس کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی ان تمام خواہشات کو جو اس کے اندر وہ جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کو بے چون و چرا مان لے اور اس کے اوپر اسی طرح عمل کرے کہ اس کو حلال اور حرام کا بالکل خیال نہ رہے، تو گویا کہ اس نے اپنی خواہشات کو، اپنے اس نفس کے تقاضوں کو گویا کہ اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جو اس کا نفس کہہ رہا ہے وہ اس کی بات مان رہا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ آیا وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، اب اس کا معبود اس کا اپنا نفس ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی اس طرح سے پیروی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جائے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کی وہ تعمیر سیرت کے لیے وہ جو بنیادیں فراہم کی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نے سورہ مومنون کے آغاز میں پڑھا تھا کہ وہ بنیادی اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے۔ وہاں فرمایا تھا والذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ تمام اوصاف ایسے تھے کہ جو بنیادی نوعیت کے تھے، نماز کو قائم کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر بالکل اختتام میں اللہ تعالیٰ نے اسی سیرت کے جو اساسات ہیں، وہ ایک جو پختہ شخصیت جب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کیا اوصاف پیدا ہونے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے۔ کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اس میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہیں عباد الرحمن، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ اب وہ ایک پختہ شخصیت کے اندر وہ کیا صفات ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو نہایت احتیاط کے ساتھ، بالکل آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہے۔ اب یہ اس پختہ شخصیت کی گویا کہ علامت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تعلیمات گویا کہ جذب ہو چکی ہوں، اور اب وہ ایک سٹیپ اوپر گویا کہ وہ پہنچ گیا کہ اب اس کے اندر وہ ساری چیزیں، وہ والی چیزیں آ گئیں کہ جو ایک پختہ شخصیت کے اندر ہونے چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی
کوئی جاہل لوگ ان کے ساتھ گویا کہ کوئی اس طرح کی بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہہ کر گویا کہ رخصت ہو جاتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ عذاب جہنم سے ہمیں دور فرما دے. اور پھر وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں کے ذریعے سے، ہماری اولاد کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اب یہ وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ تمام اوصاف ہیں کہ جو ایک پختہ شخصیت جب اس کے اندر وہ جو بنیادی اساسات ہیں وہ رچ بس جائیں تو پھر یہ اگلی سٹیج آتی ہے کہ یہ اس شخصیت کے اندر یہ اوصاف نمایاں ہوتے ہیں. اس کے بعد سورہ شعراء جو آ رہی ہے، یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کے، یعنی سن 3 اور سن 4 نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہ ذاتی تشدد کیا جا رہا تھا، جو فزیکل اور جو انٹلیکچول اور مینٹل ٹارچر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا تھا، اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اب ایک تسلی، کچھ تھوڑی سی اللہ تسلی دے رہا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں. یہ جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے یہ ہر رسول کے ساتھ یہی ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ چیز تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. جب میں ایک حق چیز ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو ان کی شدید خواہش تھی کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے قوم جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے توجہ نہیں دے رہی تھی. پھر اس سورہ مبارکہ میں اسی طرح ہی وہ انبیاء کا، وہ اولو العزم من الرسل، وہ عظیم رسولوں کا ذکر ہوا ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا. اس کا آغاز ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ. اور ان تمام رسولوں نے ایک ہی دعوت دی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی سورہ اعراف کے اس میں ذکر کیا تھا. یہ سارے ایک ہی میسج لے کے آئے. وہ آ کے اپنی قوم سے یہی کہتے تھے انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو. یہ ایک ہر رسول نے آ کے یہی دعوت دی ہے کہ تقوی اللہ کا اور پیروی میری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اس کی پیروی کی جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس سے تمہارے سے کوئی اس کا اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں یہ میرا فرض ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر یہ جو ذمہ داری عائد کی ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں اپنا اجر اللہ کے پاس سے جا کے لوں گا. لیکن ہوا کیا، ہر قوم نے اس رسول کا انکار کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی واقعات بیان فرمائے ہیں کس طرح سے اللہ نے رسولوں کو تباہ کیا، اصل میں اس میں وہ سبق تھا ان قریش مکہ کے لیے کہ جس طرح سے تم انکار کر رہے ہو اسی طرح سے تمام قوموں نے انکار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کو تباہ کر دیا. اب تمہارے لیے ان کے اندر ان تمام واقعات کے اندر نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذالک لآیہ، ان تمام واقعات کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے. لیکن معاملہ کیا ہوا، وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں تھی اور نہ وہ ایمان لائے، اور اکثریت نے ان کو جھٹلا دیا. اور ہر جو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے اس کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں، گویا کہ 6 رسولوں کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور 6 ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اور اس سورہ مبارکہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ بے شک آپ کا جو رب ہے وہ بہت زبردست ہے، العزیز اور الرحیم ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو اسماء حسنہ کا جو ایک جوڑا آتا ہے وہ العزیز الحکیم آتا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شان رحمیت کو گویا کہ اجاگر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی حکم دیا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آغاز کے دور میں ہے، تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اعزاء و اقربا تھے اس دعوت کو سب سے پہلے ان کے سامنے پیش کیا تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ انذار کیجئے، آپ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کو اس پیغام کے بارے میں بتائیے، ان کو وارن کیجئے، ان کو انذار کیجئے کہ ایک وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں آپ سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ وہ انذار تھا، اور اس کے جواب میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذاتی طور پر وہ طعام کا اور وہ دعوت کا اپنے گھر کے اندر گویا کہ وہ فیصلہ فرمایا تھا، اور تمام اپنے رشتہ داروں کو بلا کر اور وہ دعوت کا گویا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اپنے گھر سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر سورۃ النمل آ رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین بھی بالکل اسی طرح کے ہیں کہ جن کے اندر وہ مشترک مضامین آئے ہیں جو ہم دیکھتے آئے ہیں، جو مکی صورتوں کا ایک مشترک مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ یاد دہانی کرائی ہے، یہ آیات آفاقیہ، یہ جو ہم اپنے ارد گرد تمام اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام فلکیات بنائے، چاند ہے، سورج ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت کی طرف گویا کہ اس کی نشاندہی فرمائی ہے کہ اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعوت دی ہے کہ اپنے نفس کو دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو بنایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آیات آفاقی اور آیات انفسی، کہ انسان اپنے نفس کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور پھر خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور وہ جو ملکہ سبا کا وہ تفصیلات آئی ہیں، اور وہ کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا، اور پھر وہ ملکہ سبا آئی ہے، اور پھر آ کے وہ جو تخت کا معاملہ ہوا کہ وہ ایک جو سلیمان علیہ السلام کا وہ جو درباری تھا وہ کس طرح سے پلک جھپکنے میں وہ جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کو حاضر کر دیا۔ اب یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ عظیم سلطنت تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، عظیم بادشاہ تھے وہ اپنے وقت کے، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شان و شوکت دی تھی اور وہ امتحان میں ڈالا تھا، لیکن باوجود اس شان و شوکت کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعائیں نقل ہوئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ وہ دعا فرما رہے ہیں ربی اوزینی ان اشکر نعمتک، کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں کہ جو تو نے میرے پہ کی ہیں اور میرے والدین پہ کی ہیں، علیہ و علی والدیہ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے کہ میں اچھے اعمال کر سکوں، ترداہ، ایسے اعمال کہ جن سے تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے داخل فرما اپنی رحمت کے اندر، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں کے اندر میرا داخلہ فرما۔ یہ ہے وہ دعا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظیم سلطنت کا بادشاہ بنایا ہے۔ گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان تھا کہ ان ساری چیزوں کے، اس ساری شان و شوکت کے باوجود وہ شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اسی چیز کا گویا کہ اظہار ہو رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ جو اس دعا کے اندر ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر بالکل آخر میں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو تخت کا معاملہ تھا کہ وہ پلک جھپکتے میں وہ ایک درباری جو تھا اس نے حاضر کر دیا۔
اب اس کو بھی سلیمان علیہ السلام نے کوئی اپنی طاقت کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا. اس کو بھی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ جو تخت تھا وہ میرے سامنے آ گیا، یہ بھی میرے رب کے فضل سے ہے. اور یہ وہی آیہ مبارکہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر جو ہندوستان اور پاکستان میں ہے کہ حرام کی کمائی سے بنایا گیا گھر، اور اس کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل کے گویا کے نتیجے میں مجھے ملا ہے، حالانکہ وہ حرام کی کمائی سے گویا کہ وہ گھر بنایا جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، یہ وہی قرآن مجید کے ساتھ گویا کہ وہ استہزاء ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کی اس عظیم آیت کو گویا کہ وہ اس غلط طور پر اس کو استعمال کیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر گزرے، اور پھر اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس چیز کا شکر کر رہا ہو تو پھر کہنا چاہیے کہ ھذا من فضل ربی. گویا کہ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ جو فضل اپنا دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے. اگر اللہ کسی کو شان و شوکت دے رہا ہے تو وہ بھی اس کا امتحان ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کے اوپر فضل کر دیا ہے تو یہ بھی وہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کا امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی فضل ہمیں دے رہا ہے اس کو ہمیں وہ امتحان سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بسم اللہ الحمدللہ. اور آج جاوید اسلم صاحب نے 19ویں سپارے کی جو ہے تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس پروگرام کو نہ صرف دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ کافی لوگ جو ہے اس پروگرام کو اوقات کے اندر دیکھتے ہیں. پوری ذالکل کتاب کی جو ٹورانٹو 360 کی ٹیم ہے اس کا میں بہت مشکور ہے، ہم سب لوگ بہت مشکور ہیں. ہمارے جو بیک اینڈ پہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہماری جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے، طلا بٹی ہیں، اور بہت محنت کر رہے ہیں رمضان کے اندر. ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل 20ویں روزے کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس کی تفسیر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری 3 بیٹی ہیں. ماریا جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں، مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں، طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں. 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئی ہمیں. دو سال سے میری بچیوں کو کتابیں، بیگ، یونیفارم، جوتے، یہ سب کچھ اسکول کی جانب سے ملتا ہے. میں اقنا ریلیف کی بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میری بیٹیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں. اسکول میں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جیسے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں. Every year, ICNA Relief Canada helps transform lives of thousands of orphan children. Help us send an orphan child to school for as little as $30 per month.